ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج منگل ہے، جولائی کی 23 اور محرم الحرام کی 16 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سید ہاشم رضوی حاضر خدمت۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ وزیر اعظم نریندر مودی کرگل وجے دیوس کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر 26 جولائی کو لداخ یونین ٹیریٹری کا دورہ کریں گے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وزیر اعظم 26 جولائی کو دراس میں واقع وار میموریل پر کرگل وجے دیوس کے سلور جوبلی تقریبات میں حصہ لیں گے اور قوم کی طرف سے ان ویر جوانوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے، جنہوں نے 1999 کی بھارت پاک جنگ کے دوران کرگل سیکٹر میں اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ معلوم ہوا ہے کہ وزیر اعظم 26 جولائی کی صبح دراس بریگیڈ ہیلی کاپٹر پر لینڈ کریں گے، جہاں لداخ یونین ٹیریٹری کے لیفٹیننٹ گورنر ریٹائرڈ بریگیڈیئر ڈاکٹر بی ڈی مشرا ان کا استقبال کریں گے۔ واضح رہے، سال 1999 میں کرگل میں پاکستانی دراندازی کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے ہندوستانی فوج کی فتح حاصل ہوئی تھی اور اس دن کو کرگل وجے دیوس کے طور پر ہر سال منایا جاتا ہے۔ سال 1999 میں پاکستانی فوج اور دراندازوں نے دراس سے بٹالک تک لائن آف کنٹرول پر کئی اہم جگہوں پر قبضہ کیا تھا۔ بعد ازاں ہندوستانی فوج نے فضائی فوج کی مدد سے پاکستانی فوج اور دراندازوں سے 3 ماہ کی جنگ کے بعد ان جگہوں اور چوٹیوں پر واپس اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ البتہ اس جنگ میں ملک کی بہت ساری ویر جوانوں کو اپنے خون کا بلیدان دینا پڑا تھا۔ اس سال اس فتح کی سلور جوبلی تقریبات فوج کی طرف سے بڑے پیمانے پر منائے جانے کا اہتمام کیا گیا اور اس سلسلے میں کئی تقریبات کرگل کے مختلف حصوں میں پہلے بھی انجام دی گئی ہیں۔ ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے کانفرنس ہال سیکریٹریٹ کرگل میں ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس میں کیپیکس بجٹ کے تحت جاری کاموں پر تبادلہ خیال کیا۔ میٹنگ میں ایگزیکٹو کونسلر پی ایچ ای کاچو محمد فیروز، ایگزیکٹو کونسلر زراعت سعید مجتبیٰ، ایگزیکٹو کونسلر تعلیم ذاکر حسین، ایگزیکٹو کونسلر آر ڈی ڈی انجینئر پنچوٹاشی، ڈپٹی کمشنر کرگل، سپرنٹینڈنگ انجینئر آئی این ایف سی اینڈ پی ایچ ای کرگل، سپرنٹینڈنگ انجینئر آر اینڈ بی کرگل، پروجیکٹ آفیسر امپلائمنٹ اے سی ڈی کرگل، چیف کنٹرولر فائنانس ایل ایچ ڈی سی کرگل، چیف پلاننگ آفیسر کرگل نے میٹنگ میں شرکت کی۔ کیپیکس بجٹ کے تحت جاری کاموں کی نظر ثانی شدہ انتظامی منظوری کو حل کرنے کے لیے ایک مکمل بحث کی گئی۔ میٹنگ میں کئی اہم فیصلے لیے گئے۔ سی سی ڈاکٹر جعفر اور ڈی سی کرگل نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ کاموں کی ایک الگ فہرست تیار کریں، جن میں 20% تک انتظامی منظوری کی ضرورت ہے۔ مزید متعلقہ محکموں سے کہا گیا کہ وہ 20% سے زیادہ اے بڑھانے کے کاموں کی ایک الگ فہرست تیار کریں۔ سی سی نے 24 جولائی 2024 کو ایک اور میٹنگ بھی طے کی اور توقع کی کہ تمام متعلقہ ایگزیکٹو ایجنسیاں شیڈول کے مطابق آئندہ میٹنگ کے لیے مخصوص فہرستوں کی تیاری کو یقینی بنائیں۔ یوٹی لداخ کو مرکزی مکانات و شہری وزارت کی طرف سے سوانیدی ایوارڈ 2023-24 کے تحت اول درجہ قرار دیا گیا ہے، جس کے تحت یوٹی لداخ کو چھوٹی ریاستوں اور مرکز کے تحت علاقوں کے زمرے میں پی ایم سوانیدی پرائز ایوارڈ سے 2023-24 انعام سے نوازا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ یوٹی لداخ کی طرف سے چھاپٹ فروشوں کی مالی حالت کو اونچا کرنے کے بے مثال کارکردگی پر ملا ہے۔ یوٹی انتظامیہ نے اس انعام کا حقدار لداخ کے تمام سٹیک ہولڈرز اور چھاپٹ فروشوں کو قرار دیا ہے۔ کمیونٹی ہیلتھ سینٹر دراس میں آرٹیفیشل لمبس
مینوفیکچرنگ کارپوریشن آف انڈیا کی ایک ٹیم نے میڈیکل، سوشل اینڈ ٹرائبل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کرگل یوٹی لداخ کے تعاون سے معذور افراد اور بزرگ شہریوں کے لیے ایک کیمپ کا انعقاد کیا۔ اس کیمپ سے مستفید ہونے کے لیے ضلع انتظامیہ کرگل کی طرف سے مستحقین کے لیے کھربو سے دراز تک مفت بس سروس فراہم کی گئی۔ کیمپ میں تقریباً 50 لوگوں نے حصہ لیا اور آلات کے لیے اپنی تفصیلات درج کی جو کارپوریشن فراہم کرے گی۔ اس طرح کے کیمپ CHC سانکو، چکتن، زنسکار، پانی کھر اور شرگول میں بھی منعقد کیے جائیں گے، جہاں مریضوں کا علاج و معالجہ کیا جائے گا اور مریضوں کے لیے مفت بس سروس بھی فراہم کی جائے گی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ میڈیا کے مطابق پیر کو ریاست کے مانسون اجلاس کے آغاز سے قبل پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے مسٹر مودی نے کہا کہ یہ بجٹ امرت کال کا ایک اہم بجٹ ہے۔ ہمیں 5 سال کا موقع ملا ہے۔ آج کا بجٹ ان 5 برسوں کے لیے ہمارے کام کی سمت میں طے کرے گا اور جب 2047 میں آزادی کے 100 سال مکمل ہوں گے تب ترقی یافتہ ہندوستان کا جو خواب ہے اس کی تکمیل کی مضبوط بنیاد والا بجٹ ملک کے سامنے آئے گا۔ پیر کو بجٹ اجلاس شروع ہوتے ہی اپوزیشن نے متحد ہو کر نیٹ کے معاملے پر حکومت سے جواب طلب کیا۔ اس موقع پر راہل گاندھی نے حزب اختلاف کی کامیاب قیادت کرتے ہوئے نیٹ کے پرچے میں دھاندلی کے معاملے کو اٹھایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ملک میں امتحانی نظام سنگین مسائل سے دوچار ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ کروڑوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ امیر ہیں تو ملک کے امتحانی نظام کو خرید سکتے ہیں۔ یہی احساس اپوزیشن کا بھی ہے۔ نیٹ امتحان میں ہونے والے بدعنوانیوں کے حوالے سے اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ سے لاکھوں طلبہ بے حد پریشان ہیں۔ وہ بھی یہ سمجھنے پر مجبور ہے کہ ہندوستان کا امتحانی نظام فراڈ بن گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ بات پورے ملک پر عیاں ہے کہ ہمارا امتحانی نظام بہت سنگین مسائل سے دوچار ہے۔ یہ صرف نیٹ کا سوال نہیں بلکہ بڑے امتحانات کا معاملہ بھی ہے۔ وزیر اعظم اس کے لیے اپنے علاوہ سب کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ انہیں بنیادی باتوں کی سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ بعد میں ایوان کے باہر نامہ نگاروں سے بات چیت میں راہل گاندھی نے زور دے کر کہا کہ وزیر کو جواب دینا چاہیے لیکن وہ سپریم کورٹ اور وزیر اعظم کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ چونکہ یہ جوانوں سے متعلق بہت اہم مسئلہ ہے اس لیے اپوزیشن اس پر بحث چاہتا تھا لیکن حکومت نے اس میں دلچسپی نہیں لی۔ رپورٹ کے مطابق تحریک حماس کی فوجی شاخ عزاد الدین قسام بریگیڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے مجاہدین نے مارٹر گولوں سے وسطی غزہ کے البرج کیمپ میں صہیونی فوج کو نشانہ بنایا ہے۔ القسام بریگیڈ نے اسی طرح اعلان کیا ہے کہ الیاسین 105 راکٹوں سے صہیونی فوج کے ایک D9 نامی بلڈوزر کو شہر رفح کے تل السلطان علاقے میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ اسی طرح اس نے تل السلطان علاقے میں ہی ایک مرکاوا ٹینک کو بھی الیاسین سے نشانہ بنا کر تباہ کیا ہے۔ القسام بریگیڈ کے مجاہدین کے مطابق تل سلطان الفرقان محلے میں واقع ایک گھر میں موجود کئی فوجیوں کو بھی بم دھماکے سے ہلاک اور زخمی کر دیا ہے۔ ارنا نے الجزیرہ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ غزہ کے شہدائے القدس اسپتال کے احاطے میں صحافیوں کے خیمے پر صہیونی فوج کے حملے میں ایک صحافی شہید ہو گیا۔ صہیونی فوج کے اس حملے میں شہید ہونے والے صحافی کا نام حیدر ابراہیم بتایا گیا ہے۔ اس درمیان میڈیا کے لیے کام کرنے والے ایک کیمرہ مین محمد زعانین جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس کے مشرق میں صہیونی فوجیوں کے حملوں میں زخمی ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف ارنا نے رپورٹ دی ہے کہ غزہ میں فلسطینی محکمہ صحت کے اعلان کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر صہیونی فوجیوں کے حملوں میں شہید ہونے والے عام فلسطینی شہریوں کی تعداد 38,983 اور زخمیوں کی تعداد 99,227 ہو گئی ہے۔
یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو کل تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔